خوش آمدید حافظ فہیم قدیری یوٹیوب چینل پر اس علمی اور روحانی سفر میں ہمارے ساتھ رہیے۔ ہے گائز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ، امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں جس پر ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں۔ ویڈیو کا ٹائٹل ہونے والا ہے حج اسپیشل قربانی آف پروفٹ ابراہیم علیہ السلام اسٹوری۔ آج ہم اس ویڈیو پر بات کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف بات نہیں کی بلکہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ کی رضا کے لیے پیش کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے قربانی کی اصل حقیقت، یوم عرفہ کی فضیلت اور وہ ایمان افروز واقعہ جس نے قیامت تک کے مسلمانوں کو قربانی کا درس دیا۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج آپ قربانی کو صرف رسم نہیں بلکہ عبادت سمجھنے لگیں گے۔ ویڈیو دیر نہ کرتے ہوئے چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ بقرعید اس لیے منائی جاتی ہے کیونکہ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اتنی پسند آئی کہ تا قیامت اللہ نے سارے مسلمانوں کو آرڈرز دے دیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی سنت کو فالو کیا جائے۔ امیجن کریے، ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی بے اولاد رہے، بہت دعائیں کرنے کے بعد 86 ایئرز کی عمر میں انہیں فائنلی ایک بیٹا نصیب ہوا اور اللہ نے اسی بیٹے کی قربانی مانگ لی۔ اپنے دل سے پوچھ کر بتائیے، کیا ہم میں یہ جذبہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی ہی اولاد کو قربان کر دیں؟ آئیے جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے جذبے کا وہ واقعہ جس کی وجہ سے آج تک ان کی یہ سنت دنیا بھر میں فالو کی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ ان کی نیند کھل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاؤں کے خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا کہ ہمارے بیٹے اسماعیل کو نہلا کر اچھی طرح تیار کر دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو بہت اچھے سے نہلا کر خوشبو لگا کر تیار کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تکلیف بھرا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے، پر شیطان کو کیسے منظور ہوتا کہ کوئی اللہ کی اطاعت کرے؟ تو شیطان بھی اپنے کام پر لگ گیا۔ وہ سیدھا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں گیا اور ان سے کہا کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کسی دعوت پہ نہیں بلکہ اسے قربان کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت حیران ہوئی، پر وہ سمجھ گئیں کہ یہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا۔ تو انہوں نے شیطان سے کہا کہ اگر اللہ نے ابراہیم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے اسماعیل جیسے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ سوچئے، ایک ماں کے لیے یہ کہنا کتنی بڑی بات ہے۔ جب شیطان حضرت ہاجرہ کو بھڑکانے میں ناکام ہو گیا تو سیدھے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تمہارے بابا تمہیں کسی دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے بڑی کیا خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ 13 سال کے بچے میں اتنی سمجھ اور بہادری ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں بھی جب شیطان ناکامیاب ہو گیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکانے کی کوشش کرنے لگا کہ تمہیں یہ بیٹا اتنی منتوں سے ملا ہے، اگر تم نے اسے قربان کر دیا تو بڑھاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا، اور اگر اللہ نے یہ قربانی بھی قبول نہیں کری تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، ایسا مت کرو۔ شیطان ہر طرح سے انہیں بار بار بہکانے کی کوشش کرتا رہا اور غصے میں آ کے ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو شیطان کو آج بھی کنکڑی مارتے ہیں، اور یہ حج کے اہم ارکانوں میں سے ایک ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے
मुझे ये मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पे पट्टी भी बांध लिए, ताकि आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ ना हो और आप ये करने से मुकर न जाएं। बस फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए। बाप बेटे दोनों अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए पेश हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से फरमाया, जब आप मुझे ज़िबा करने लगे तो मेरी पेशानी जमीन पर रख दिएगा, ताकि आपको मेरा चेहरा ना नजर आए और कहीं आपके हाथ रुक न जाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और आंखों पर पट्टी बांध ली। अब उन्होंने छुरी पकड़कर गर्दन पर चला दी, लेकिन छुरी ने गर्दन ना काटी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जोर लगाया तो उन्हें एक दुम्बे की आवाज आई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पट्टी खोली तो देखा एक दुम्बा कटा हुआ है और इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक हुक्म पे अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए राजी हो गए। वो भी वो बेटा जो उन्हें 86 साल की उम्र में पूरी जिंदगी बे औलाद रहने के बाद मिला था। अल्लाह जालिम बादशाह नहीं। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके बेटे को नहीं छीना, बल्कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेज के इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत का एक खूबसूरत दुम्बा कुर्बान कर दिया। इसके बाद से अल्लाह ने दुनिया भर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को जिंदा रखा और आज भी दुनिया भर में मुसलमान हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं, ताकि अल्लाह की राह में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह कुर्बानी करने का जज्बा पैदा हो। एक इकलौते बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाने के सिले में और सारा अलैहिस्सलाम की अजमत और नेकी के बदले अल्लाह ने उन्हें एक और बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तब 120 साल के थे और सारा अलैहिस्सलाम 90 साल की थी। दोनों पर बुढ़ापा तारी हो चुका था। अल्लाह ने ये खबर सुनाने के लिए फरिश्ते भेजे। फरिश्तों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। ये सुनकर सारा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुई। कहने लगी, क्या मैं बच्चा जनूंगी? हालांकि मैं बांझ हूँ और मेरे खाविंद बूढ़े हो चुके हैं। ये तो हैरत की बात है। इस पर फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के फैसले पर ताज्जुब ना कीजिए, ये तो अल्लाह की आप पर रहमत है, बेशक वो काबिल तारीफ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने मक्का आते रहते थे। एक मर्तबा उन्होंने फरमाया, ए मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि इस मुकाम पर अल्लाह का घर तामीर करना होगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हाजिर हूँ। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलके काबा की तामीर की। जब वो बैतुल्लाह की बुनियादों को बुलंद कर रहे थे तो दुआ मांग रहे थे कि ए हमारे रब, हमारी मेहनतों को कबूल फरमा, तू दुआ को सुनने वाला जानने वाला है और हमें अपना फरमा बरदार बना। हमारी औलाद में से भी एक फरमा बरदार गिरोह बना और हमें इबादत का तरीका सिखा और हम पर रुजू फरमा, क्योंकि तू ही तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ए हमारे रब, इन पर इन्हीं लोगों में से एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयत की तिलावत करें और तेरी किताब और हिकमत सिखाएं और इन्हें पाक करें। यकीनन तू गालिब और हिकमत वाला है। तामीर के वक्त अल्लाह ने जन्नत से एक पत्थर भेजा था जिसका नाम हजरे अस्वद था। ये पत्थर निहायत सफेद था। अब ये पत्थर लोगों के गुनाहों की वजह से काला हो गया है। तामीर के वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े हुए। वो नंगे पैर थे। उसी वक्त पत्थर पिघल गया और पत्थर पर उनके पैरों के निशानात आ गए। इसी पत्थर को आज मुकामे इब्राहीम कहा जाता है और आज भी लोग इसे देख सकते हैं। इस तरह काबा तामीर हुआ। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों में हज का ऐलान करो। इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, मेरी आवाज भला किस किस तक पहुँचेगी? अल्लाह ने जवाब दिया, आपके जिम्मे आवाज लगाना है, पहुँचाना हमारा काम है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अरफात के पहाड़ पे चढ़े और आवाज लगाई, लोगों, बैतुल हरम का हज करो। इसकी बरकत से अल्लाह ने बैतुल हरम की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी, जिसकी वजह से आज तक हर कोई हज और उम्रा की ख्वाहिश रखता है।
اور ہزاروں لوگ ہر سال بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ابراہیم علیہ السلام پر بہت آزمائشیں آئیں، پر ہر معاملے میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وفادار رہے۔ اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل الرحمن کے لقب سے نوازا، یعنی اللہ کا دوست۔ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا حیرت انگیز واقعہ۔ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہم سے ایسی قربانی نہیں مانگی۔ ہم اکثر اپنی لائف کو نبیوں سے کمپیئر کرتے ہیں کہ کاش اللہ ہمارے لیے بھی معجزے کرتا، کاش اللہ ہم سے بھی ڈائریکٹ بات کرتا، بٹ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہماری آزمائشیں بھی نبیوں جیسی نہیں ہیں۔ خود سے سوچئے، کیا اللہ اگر ہم سے ہماری اولاد کی قربانی مانگتا تو کیا ہم دے پاتے؟ بٹ ایز مسلمز ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے جو ہو سکے وہ اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ ایمان والا ہونے کے ناطے ہمیں اللہ کی راہ میں وہی قربان کرنا چاہیے جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کیا کریں، صدقہ دیا کریں اور لوگوں کی مدد کیا کریں۔ فلسطین اور غزہ کی سچویشن سے ہم سب واقف ہیں، اینڈ ایز مسلمز ہم ان کی مدد ضرور کرنا چاہتے ہیں۔ اکثر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ دا پرابلم واز کہ آج تک ایسی کوئی بھی آرگنائزیشن نہیں تھی جو انڈین روپیز میں ڈونیشن ایکسیپٹ کرے، اور انٹرنیشنل پیمنٹس ہمارے بینکس الاؤ نہیں کرتے۔ فائنلی مجھے ایک ایسی آرگنائزیشن ملی ہے جو انڈین روپیز میں بھی ڈونیشنز ایکسیپٹ کرتی ہے۔ گیونگ ہینڈز ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس میں آپ انڈین روپیز میں بھی غزہ تک اپنی ڈونیشن پہنچا سکتے ہیں۔ صرف فلسطین اور غزہ میں ہی 58,000 ایسے یتیم بچے ہیں جن کے نہ ماں باپ ہیں، نہ گھر ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ ہے۔ جب آپ اپنے دیے ہوئے اس چھوٹے سے صدقے سے ان معصوم بچوں کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا۔ ایز اے مسلم انفلوئنسر میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ میسج میں آپ تک پہنچاؤں۔ اگر مجھے فالو کرنے والے تھوڑے لوگ بھی تھوڑی تھوڑی ڈونیشن کریں گے تو انشاءاللہ اس بقرعید ہم فلسطین، غزہ، یمن، سیریا اور لیبنان کے معصوم بچوں کو کھانا کھلا پائیں گے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ تھوڑا ہی صحیح پر اس بقرعید صدقہ ضرور کریں۔ صدقہ دینا مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، اور یہ ویسے بھی ذوالحجہ کے دن ہیں جن دنوں میں کی گئی نیکیاں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ اگر اس بقرعید آپ بھی قربانی کا گوشت فلسطین اور غزہ پہنچانا چاہتے ہیں تو اس QR کوڈ پر جا کر کچھ نہ کچھ ڈونیٹ ضرور کریے۔ $140 میں آپ غزہ کی ایک فیملی تک قربانی کا گوشت پہنچا سکتے ہیں، اور $165 میں آپ انڈیا، پاکستان، سیریا، یمن، بنگلہ دیش، افغانستان، کینیا، ایجپٹ، ٹرکی اور جہاں جہاں پر فلسطین اور سوڈانیز ریفیوجیز ہیں وہاں پر بھی قربانی کا گوشت ڈیلیور کروا سکتے ہیں۔ سب کچھ اسلامک گائیڈنس کے مطابق ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریے تاکہ آپ کو بھی اس کا صدقہ جاریہ ملے، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے کیونکہ میں اسی طرح کی پروفٹ سیریز بناتی رہتی ہوں۔ ڈونیشن کا لنک میں نے پن کر دیا ہے، تو پلیز جو آپ سے ہو سکے تھوڑا سا ہی صحیح پر ڈونیٹ ضرور کریں۔ آپ کو بقرعید بہت بہت مبارک ہو۔ دس از می رمشہ سلطان سائننگ آف۔ امید کرتا ہوں میرے دوستو آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہوگی اور ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی، آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس ویڈیو سے۔ میرے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی سب سے بڑی محبت قربان کر دی، تو کیا ہم اپنی ایک بری عادت اللہ کے لیے چھوڑ نہیں سکتے؟ اگر آپ کو یہ ایمان افروز بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ایسی مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی کی اصل روح سمجھنے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔